ویلکم بیک ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جب بھی کسی قوم کی بات کی جاتی ہے تو اس میں سب سے اہم چیز کیا ہوا کرتی ہے کہ اس قوم میں بسنے والے لوگ اس کا تمام تر حصہ رزق حلال کس طریقے سے کماتے ہیں یا پھر ان کا رستہ رزق حرام کی طرف جاتا ہے، جس کو ہم آج کے معاشرے اور آج کے دور میں کرپشن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ پینل موجود ہے اور ان سے رہنمائی کر رہے ہیں کہ دین اسلام کسب حلال کے حوالے سے کیا ہدایات اور کیا احکامات دیتے ہیں، کیونکہ کسب حلال ہی وہ واحد رستہ ہے جو پاکستان کو عظیم پاکستان بنانے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس بریک کا ذکر کیا جائے تو اس میں ہمیں جوائن کیا ہے حافظ عفان منظور صاحب نے۔ ریکویسٹ کروں گا عفان بھائی کہ کلام پیش فرمائیے۔ اس نگری نو کوہ تورا کھاں جد وچ سجنا دا پھیرائے تے او دل بھی عرش معلا جس دل وچ یار دا ڈیرا او دل وی عرش معلا جس دل وچ یار دا ڈیرا تساں سانو وکھلانا نہیں، اسا دید بنا ایتھوں جانا نہیں، تساں سانو مکھ وکھلانا نہیں، اساں دید بنا ایتھوں جانا نہیں، کیونکہ اساں مڑ مڑ جگ تے آنا نہیں، ساڈا جوگیا والا پھیرائے اساں مڑ مڑ جگ تے آنا نہیں، ساڈا جوگیا والا پھیرائے او دل بھی عرش معلا جس دل وچ یار دا ڈیرا تے نا علم وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو، نا علم وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو، کیونکہ اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہو دا ڈیرا اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہو دا ڈیرا تے میری
محبوبہ ایسا رائے چانن تیرا ہے او محبوبہ دیا محبوبہ ایسا رائے چانن تیرا ہے او دل بھی عرش مولا جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے تے چل آزم اوتھے چل وسیے جتھے یار دا آنا جانا ہے چل آزم اوتے چل وسیے جتھے یار دا آنا جانا ہے اس نگری وچ کی رہنا جتھے یار باج ہنیرا ہے او دل بھی عرش مولا جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اتنا خوبصورت کلام، اور خاص طور پہ چونکہ ہماری مادری زبان جو ہے وہ پنجابی ہے، تو پنجابی میں کوئی بھی کلام تو خیر کلام ہے، لیکن جب پنجابی میں ہماری اپنی مادری زبان میں جب پڑھا جاتا ہے تو وہ کلام جو ہے اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے، اور وہ جو سرور ہوتا ہے اس کی کیا ہی بات ہوتی ہے۔ علامہ ناصر مدنی صاحب ہمارے پینل کا خوبصورت سا حصہ ہے، ان سے جانتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک کے ریگارڈنگ کسب حلال پہ بات ہو رہی ہے، کسب حلال اور ہمارا معاشرہ۔ تو علامہ صاحب سے جانتے ہیں ملاوٹ، آج کل تو رشتوں میں ملاوٹ ہے، خیر چیزوں کی ہم کیا بات کریں، ابھی پرسوں ہی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ فروٹ منڈی میں چلے جائیں، آپ کسی سبزی منڈی میں چلے جائیں، آپ کسی کریانے کی سٹور پہ چلے جائیں، آپ کو کوئی بھی چیز آج کل خالص نہیں ملتی ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک علامہ صاحب روایت بھی ہے، کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے، اس بارے میں مجھے رائے دیجیے گا، بتائیے گا ذرا، کہ جو جیسا رزق ہم اولاد کو کھلاتے ہیں پھر اللہ نہ کرے اولاد جو ہے پھر اس پہ اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں؟ کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ نا کہ ہمارا والد جو ہے کس طریقے سے کما کے لاتا ہے۔ دیکھیں اس کی چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، شاگرد بھی جو ہوتا ہے نا وہ ایک بیٹا ہوتا ہے۔ کسی بھی آپ چھاوڑی والے کے پاس کسی بچے کو رکھا دے بھی اس کو فروٹ بیچنا سکھا دیں، تو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ یہ فروٹ والے کیا کرتے ہیں کہ جو سیب داغی ہوتا ہے نا بلیک کلر کے شاپر پہ لگاتے ہیں۔ میں ایک بندے نے پوچھا بھی یہ کالے رنگ دے کیوں لاؤندے، سفید لاؤ، کہندے مولوی جی وہ جڑے داغی پانی ہوندے نے وہ نظر آ جاندے نے، بلیک دے وچ نا وہ داغ نظر نہیں آندا۔ میں ٹھیک ہے، ہن وہ بچہ ہے وہ دے سامنے استاد نے 2 سیب 2-3 کلو دے وچ داغی پاتے، نال اپنے شاگرد نوں کہا دیکھا ہے میں تیرے سامنے گاہک دی اکھاں کٹا پایا تے توں یہ کام ہی نہیں کردا۔ تو وہ آگے سے کہتا استاد جی میں اجے چھوٹا بے ایمان ہاں، جدو تہاڈی عمر چ پہنچاں گا نا تہاڈی تربیت نال تہاڈے تو بھی بڑا بے ایمان بنا گا۔ جو بچہ دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں استاد اس طرح کے کام کرتے، استاد ایک باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو میں واقعہ بیان کر رہا تھا کہ جب تک ہمارے دل میں یہ حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی، ہم کہتے ہیں محکمہ فوڈ والے آئیں یہ وہ چارے جرمانہ کر کے چلے جائیں گے، جب تک حضرت صاحب فرما رہے تھے نا کہ انسان کے دل کے اندر تقوی خوف خدا، وہ اماں جان کے اوپر کوئی کیمرے تو نہیں لگے تھے، جو میں نے واقعہ سنایا امام احمد بن حنبل کے دور کا، کوئی کیمرے تو نہیں لگے تھے کہ بھی کسی کیمرے نے کیچ کیا تھا، ان کے اندر جو کیمرہ لگا تھا کرام کاتبین پہ ان کا ایمان تھا کہ وہ لکھ رہے ہیں اور اللہ نے قیامت کو پوچھنا ہے۔ سب سے زیادہ لمحہ فکریہ ہمارے معاشرے میں کہ ہمارا جو ایمان ہے، ہم ایمان بالغیب، ہم اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان مثالی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھا نہیں مگر مانتے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ جو کیمرے سیف سٹی لگائے یہ صرف ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے لگائے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ کسی نے نہیں دیکھا اشارہ توڑ دیں، کسی نے نہیں دیکھا ملاوٹ کر لیں۔ اب دودھ میں ملاوٹ کرنے والا پھر پورے مہینے بعد وہ کہتا میں نے کھیر بانٹنی،
میں نے اللہ کے راستے میں نیاز دینی. اب پورے مہینہ دودھ میں پانی ملایا, پاؤڈر ملایا. ان کو یہ نہیں پتہ کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی, اسلام نے کہا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اب یہ کرشی جامع شریف پڑا ہمارے پاس, یہ ڈال کر شکنجوی جو لوگوں کو پلاتے ہیں, لوگ روح افزا پلاتے ہیں. میں نے کئی شکنجوی والوں کو دیکھا ہے کہ وہ سکرین ڈالتے ہیں. آپ کتنے تربوزوں میں سکرین کے ٹیکے لگتے ہیں, کتنے خربوزوں میں سکرین کے ٹیکے لگتے ہیں. ایک میں نے آڑو والے سے پوچھا بھی اس کا کلر اتنا سرخ ہے, بندیاں دے رنگ تے سرخ نہیں رہ گئے تے ایدہ رنگ جڑا میں کہا سرخ ہے. کہتا مولوی صاحب جب ہم ٹاپ میں سرف کے ساتھ اس کو واش کرتے ہیں تو ادھر رنگ پھینک دیتے ہیں, وہ کتنی دیر اس میں پڑا رہتا ہے تو وہ اس کا رنگ ایسا ہو جاتا ہے. میں حیران ہو گیا. ملاوٹ والے کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ معاشرے میں رزق حلال کی تو ساری بات کریں, یا اللہ رزق حلال دئی. بھائی پہلے ہم غور کریں نا کہ ہم فروٹ میں ملاوٹ کرتے ہیں, ہم دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں, گندم. اب دیکھیں چکی والوں کے پاس چلے جائے, وہ ایک دوسرے کی گندم جو ہے نا اس کو پیس کر دے دیتا, دوسری اس کو پیس کے دیتا ہے, اس کو دے دیتا ہے. کیا یہ ملاوٹ نہیں ہے؟ اس میں بھی ملاوٹ ہے کہ کسی کی چیز ہے آپ کسی کو دے رہے. امانت تو وہ ہے سورۃ انفال میں, ان اللہ لا یحب الخائنین. اللہ کہتا ہے خائن سے میں پیار ہی نہیں کرتا, بے ایمان سے میں پیار ہی محبت ہی نہیں کرتا. تو آپ جس حالت میں آپ کے پاس چیز ہے آپ اسی حالت میں اس کو لوٹاؤ, تو یہ امانت ہے. یہ کیا حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ, پیر عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, قطب ربانی, بغداد والے پیر کے بارے مشہور ہے. ان کے والد محترم اتنے حساس تھے رزق حلال کے معاملے میں کہ ایک دفعہ بھوک لگی تھی, دریا کنارے جا رہے تھے تو دریا, اب تو ہمارا راوی بھی جو خشک پڑا ہے, اللہ کرے کہ ہمارے دشمن کو ہدایت آ جائے اور دریاؤں میں پانی آ جائے. یہ ایک دوسرے کے وسائل پہ قبضہ کرنا یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے نا, یہ تو انسانیت سے دشمنی ہے. تو دریا جو چل رہا تھا تو اس میں ایک سیب کا دانہ آ رہا تھا, تو ان بزرگوں نے پکڑا, بھوک لگی تھی. بابا فرید صاحب نے لکھا نا, فریدا موتو بھوک بری جڑی راتی لتی دنے پھر کھڑی. بھوک لگ جاندی. جیسے ہم جاتے ہیں, ہم تو ادھر سے سیری کر کے جاتے ہیں, عام دنوں میں انسان ساری رات گھومے تو گھر میں جا کے فریج دیکھتا ہے کہ کچھ چیز کھانے کی پڑی. انہوں نے کھا لیا. مگر یہ ہے رزق حلال حاصل کرنا, رزق حلال کھانا. بھانپ کر دیکھ کر کہنے لگے اوفو یہ تو سیب میں نے کھا لیا مگر اس کے مالک کو تو پوچھا ہی نہیں. ہم جدھر سے مرضی, آپ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں کرائم کی, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جس نے مرضی چیز اٹھا کر ایسے کہتے ہیں, پھر کیا بھاؤ ہے, پہلے کھا لیتے ہیں اس کے بعد بھاؤ پوچھتے ہیں, ریٹ پوچھتے ہیں. اور اکثر میں نے فیسر بھی دیکھیں جن کی سڑکوں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے, وہ بھی جس کا مرضی اٹھا کر کھا لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیلا لگانا ہے, جس کا مرضی اٹھا کے کھا لیتے ہیں. آپ اس پہ بھی رپورٹنگ کرنا کسی دن. تو یہ بہت بڑا جہاد ہے, مافیا کے خلاف اٹھنے والا ہر انسان جو جہاد کر رہا ہے, یعنی ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. اب یہ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یوٹیوبر ہیں یہ بھی حرام کمارے کیسے کہ اس کے اندر ویڈیو کوئی اور لگاتے ہیں, اس پہ تھمبنیل اور لگاتے ہیں, اس پہ لفظ کوئی اور لکھا ہوتا ہے کہ اندر کوئی اور بات ہوتی ہے, اوپر کچھ اور ہوتی ہے, کہ یعنی لوگوں میں نابجی سسپینس ڈالا جائے کہ تجسس معاملہ ہے جس کو ہم نارملی جس پہ توجہ ہی نہیں کرتے. توجہ ہی نہیں. اور یہ ان کی آبزرویشن بڑی اچھی ہے ویسے سوشل ایشوز کے بارے میں. ہمیں یوٹیوبر پہ جس نے بھی چینل بنائے, میں نے بھی بنایا ہے, وہی اوپر تھمبنیل پہ لکھنا چاہیے جو اس کے اندر ہو. جیسے میں نے دیکھا ویب سائٹ پہ پوسٹیں لگاتے ہیں بڑے بڑے صحافی, اس کے اندر کچھ لکھا, اب ایک اور ڈال دیتے ہیں فلاں پارٹی کا بہت بڑا رہنما دنیا سے چلے گیا. تو جب نیچے جا کر دیکھتے تو ایک پارٹی کا کارکن ہوتا ہے, تو اس کو عام رہنما یعنی لوگوں میں ڈال دیتے یار یہ اتنی بڑی پارٹی کون رہنما, کلک لینے کے لیے, کلک لینے کے لیے. یہ دیکھیں, اور قرآن مجید نے بھی اس کو جو ہے نا کنیکٹ کیا ہے, اور میرے محبوب نے بھی فرمایا کہ جو انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے, دھوکے کے تو حضرت امام مسلم, حضرت امام بخاری کے بارے میں مشہور ہے بات کہ انہوں نے کہ اس آدمی سے حدیث ہی نہیں لی جس نے ایک گھوڑے کو دھوکہ دیا تھا, کہ اس نے اپنی خالی جھولی پھیلا دی اور وہ گھوڑا بلا لیا اپنی طرف. تو کہا جو جانور کو دھوکہ دے سکتا وہ انسان کو نہیں دھوکہ دے سکتا. احتیاط کا معاملہ ہے. علامہ صاحب رہنمائی فرمائی گئی. اس سے ضمن میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ نارملی جب ہم, چونکہ ہمارا میل جول زیادہ تر تمام لوگوں کا تاجر برادری کے ساتھ ہوتا ہے, ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن میں بڑے تاجر بھی آتے ہیں, چھوٹے تاجر بھی آتے ہیں, اور بہت چھوٹے غریب تاجر بھی آتے ہیں. تو جب آپ ان کی کسی, جیسے آپ نے پہلے مسائل کو پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ان پر آواز اٹھاتے ہیں, یا ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار زیادتی کر رہے ہو, تو اس ٹائم پہ فوری طور پر ہمارے ہی بھائی جو اسی معاشرے میں بسنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار غریب بندے پر چڑھ دوڑتے ہیں, جاؤ امیر کو پکڑ کے دکھاؤ. اب پرابلم یہ ہے کہ بڑی کرپشن کرنے والا
اس تک پہنچ نہیں پاتا کوئی, اور وہ پاک باز بن کے خیرات بھی دے رہا ہوتا ہے, تقسیم بھی کر رہا ہوتا ہے, جیسے آپ نے کھیر کا ذکر کیا کہ وہ کھیریں پتہ نہیں کتنی بانٹ رہا ہوتا ہے. تو اس میں اور اس میں ڈفرنس کیا ہے, یا ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں؟ دیکھیں میں ان کو بولوں گا, قرآن مجید میں کہا ہے تعاونوا, سورۃ مائدہ میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے, برائی کے کام میں تعاون نہیں کرنا. یہ چھوٹے ٹھیلے والوں کی میں بات بتا دیتا ہوں کہ جب ان کے پاس کوئی پیدل جائے تو اس کو ریٹ اور بتاتے ہیں. تو لینڈ کروزر V8 TX فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس آپ ان کے سامنے کھڑی کریں تو وہی 100 والی چیز آپ کو 200 میں بتائے گا. وہ بھی کرپشن کرتے ہیں, اگر بڑا کرپشن سے کماتا ہے تو وہ نیچے والا اس کو دیکھ کر اسی طرح ریٹ بڑھا دیتا ہے. میں اکثر ایسے کرتا ہوں, گاڑی پیچھے کھڑی کرتا ہوں, پیدل دوسری دکان پہ جاتا ہوں, کس کی گاڑی پہ دیکھ کے ویسے میرے خیال سے ریٹ بڑھا دیتے ہوں. میں گاڑی پیچھے کھڑی کر. اس پہ میں وہ بات کر رہا تھا کہ پیر صاحب کے والد صاحب جو ہیں, ہمارے ناظرین جو ہیں, ہمیں جتنے بزرگان دین ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے, مگر خالی احترام نہیں کرنا چاہیے, ان کی زندگی سے کچھ سیکھنا بھی چاہیے. عمل سے زندگی بنتی ہے. ان کی زندگی میں دیکھیں ان کے عمل نے ان کو اتنا بڑا کر دیا کہ آج ہم ان کا نام اس رمضان کی سحری میں لے رہے ہیں. یہ ان کی شان ہے نا, اللہ نے ان کے وہ کردار کا ذکر آج کرا دیا, ہم نے تو دیکھے بھی نہیں. ہمارا تاریخ میں ہو سکتا نام نہ آئے, ان کا نام آ گیا ہے. ہم اگر اچھا کردار اپنائیں گے, اچھی پرسنالٹی, اچھے کریکٹر کے مالک بنیں گے, ہماری پرسنالٹی کو بھی لوگ فالو کریں گے, لوگ بتائیں گے. پیر صاحب کہنے لگے میں سفر کرتا ہوں جدھر سے یہ سیب آ رہا ہے, وہاں جا کر دیکھا تو ایک باغ کے اندر سے ایک سیب کی ٹہنی جو ہے نا وہ دریا میں جھکی ہوئی. کہتے یہاں سے گرا ہوگا, اس کا دروازہ کھٹکاتا ہوں. دروازہ کھٹکایا, اندر سے وہ باغ کا مالک آیا, کہنے لگے جی مجھے معاف کر دیں. انہوں نے بولا بھائی کیا میں نے آپ کو کیا, آپ نے کیا میرے ساتھ کیا جو میں آپ کو معاف کروں, میں تو اندر سے آیا ہوں. کہتے جی یہ ایک سیب کا ٹکڑا تھا, یہ میرے ہاتھ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اس کو کھا لیا, تو اگر آپ ادھر معاف کر دیں تو اچھا ہے, قیامت کو تو مجھے نیکیاں دینی پڑیں گی, تو میرے جسم میں آرام چلے جو تو میری عبادت کیسے قبول ہوگی. میں نے پوچھا ہی نہیں, آپ کی اجازت نہیں لی, بس بھوک لگی تھی میں نے کھا لیا, بعد میں مجھے احساس ہو گیا. تو حضرت ابو صالح کو دیکھا نا, جب انہوں نے, وہ بھی سید تھے حسنی حسینی, تو آل محمد کے اندر دیکھا نا وہ حدیث ہے کہ آپ نے انگلی ماری حضرت امام حسن کے حلق میں, کہا کخ اے میرے بچے نکال. تو وہ حسنی حسینی سید تھے. اگلی والا جہاں دیدہ کہندے گل ویلے دی ہوندی پھل موسم دا, دنا وہ بندہ جڑا موقع سیان جے. انہوں نے کہا بھی ایک شرط پہ معاف کروں گا, آپ کو میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. اللہ, اب کوئی اندازہ ہو گیا کہ اس کردار کا آدمی مجھے نہیں ملے گا. انہوں نے بولا بھی آپ ایک راہ چلتے مسافر کو نہ چلہ ویکھیا نہ کلہ ویکھیا, تو تسی کیویں رشتہ. کہنے لگے بھی مجھے یہ منظور ہے, آپ بتائیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ جو اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کر رہا, میری امانت میں کیسے خیانت کرے گا. فوراً اس کو بولا کہ یہ شرط ہے. کہتے بھائی اچھا چلو ٹھیک ہے میں حاضر ہوں, مگر کہتے ہیں ان میں کچھ عیب ہے, میری بیٹی میں کچھ کمیاں ہیں. کہتے ہیں وہ کمیاں کیا ہیں. کہتے ہیں لوگوں کی نظر میں جس کی آنکھ نہ ہو وہ اس کو کہتے ہیں یہ عیب ہے. جیسے قربانی کا جانور ہو تو اس کی ایک آنکھ نہ ہو تو اس میں عیب زار ہو جاتا ہے, کان کٹا ہو تو عیب زار. کہتے ہیں میری بیٹی کی جو آنکھیں نہیں ہیں, میری بیٹی کے سر کے بال نہیں ہیں, میری بیٹی کے پاؤں نہیں ہیں چلنے کے لیے, وہ کہیں بازار نہیں جاتی. یعنی اتنا بڑا, یعنی ساری چیزیں بتا دی کہ وہ میری بیٹی بول نہیں سکتی, میری بیٹی کے کان نہیں ہیں. تو آگے امام پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے والد صاحب کیا کہتے ہیں, بھائی بال نہ ہونا یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ کان کا نہ ہونا اللہ کی مرضی. ہم تو اپنی پھپھو کی, اپنی آنٹی کی بیٹیوں کے رشتے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا کلر میچ نہیں کرتا, اس کی تعلیم میچ نہیں کرتی, اس کا قد میچ نہیں کرتا. اپنی ماما پاپا کو بولتے ہیں ڈونٹ ٹچ می لائف, پاپا میری زندگی میں انٹرفیئر مت کرنا, اف یو ڈونٹ مائنڈ غصہ مت کرنا, میں نے یہاں نہیں کرنا, یہ میرا جوڑ میل نہیں. یہ دیکھیں ہم نے بزرگوں کی زندگی سے آج تک کیا سیکھا ہے. کہنے لگے مجھے منظور ہے, اور پھر اللہ نے رحمت بھی کیسی کی, اللہ نے کیسی کی, پاؤں بھی نہیں. کہتے مجھے منظور ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا, اس کا کیا قصور ہے. ہم ایک لڑکی کے اگر تھوڑی سی آنکھ میں مسئلہ ہو تو ہم اس کی محبت کو ٹھکرا دیتے ہیں, پیار کو ٹھکرا دیتے ہیں, اس کو پوری برادری میں کہتے ہیں نہیں. میں پیغام دوں گا یہاں اپنے ناظرین کو کہ اگر کسی لڑکی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو اس وجہ سے نہ چھوڑنا, اگر کسی کا کلر جو ہے وہ گندمی ہے تو اس وجہ سے نہ چھوڑنا. یہ شریعت نہیں کہتی, انہوں نے اپنایا. کہتے ایک جھلک شریعت کہتی ہے تم اپنی آنے والی زندگی میں جیون ساتھی کو دیکھ سکتے ہو, اپنی منگیتر کو دیکھ سکتے ہو. کہتے ہی دیکھ لیں.
وہ خیمے میں گئے تو اتنی خوبصورت لڑکی فوراً باہر آ گئے، کہنے لگے جی میں تو ایک غیر امانت پہ نظر ڈال آیا ہوں، میں پہلا گناہ بخشانے کے لیے اوپر سے یہ پڑ گئی ہے میرے گلے۔ کہنے لگے نہیں بیٹی یہی ہے میری۔ تو کہتے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ اب میں یہاں اپنے پینل پہ آج یہ بھی بتا دوں، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مدنی صاحب مزاح میں تقریر میں بڑے کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں شریعت کہتی ہے جس مزاح میں جھوٹ ہو وہ مزاح نہیں ہوتا، جس میں سچائی ہو وہ پیار سے کسی کو آپ سمجھا دیں۔ جیسے وہ کل ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم علی کے موقع پہ وہ بات ریکارڈنگ میں کر رہے تھے اور اس کا ٹچ دیا تھا ہم نے، وہ یہی تھا کہ کھجوروں والا واقعہ سنایا تھا کہ وہ مزاح میں بھی ایک دوسرے سے محبت کر جاتے تھے۔ آج کے اس ٹاپک میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا بیٹی میری ہے، آگے سے پیر صاحب کے والد صاحب بھی کتنے احساس سے کہیں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، تو کہتا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس میں یہی صفتیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ فلسفی منطقی لوگ، علامہ صاحب فلسفہ منطق پڑھے ہیں، جو فلسفہ منطق پڑھے ہوتے ہیں وہ باتیں بڑی گہرائی سے سمجھاتے ہیں، بات کو تہہ تک لے جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی کے جو سر کے بال نہیں ہیں، اس کی میں نے ریزن اس لیے کہی تھی کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں اتارا، اس کے سر کے بال کسی کو نظر نہیں آئے۔ دوسرا میں نے کہا تھا اس کے کان نہیں ہیں، میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، تے ساڈے جنہیں چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں، ساری رات فون پہ باتیں ماں باپ دیکھتا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کئی ماں باپ کے سامنے کہتے ہیں کمبل میں آہستہ بولیں پاپا سن لیں گے، ماما سن لیں، وہ پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ انداز بن گیا ہے آج معاشرے کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اس معاشرے سے کیسے بچ کے جا سکتے ہیں؟ ہم پہلے بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں، کہنے لگے ان کے پاؤں اس لیے نہیں کہ آج تک میری بیٹی بازار نہیں چل کے گئی، کہتے ہیں ان کے آپ نے بولا تھا زبان نہیں، کہتے آج تک غیر محرم سے اس نے اپنی زبان سے بات نہیں کی۔ یہ تھی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ۔ جب وہ نکاح ہو گیا تو 1 سال بعد اللہ نے اسی عورت سے جب نکاح ہوا نا تو رخصتی ہونے لگی، نہ کوئی پیسہ لگا نہ دیلا۔ شاہ صاحب تو کہہ رہے تھے نا جب تک کمانے نہ لگو تو کچھ بھی نہیں، شادی نہیں ہو سکتی۔ میں اس دن وضاحت کی تھی، تو نہ کوئی پیسہ لگا، نہ کوئی برات، نہ فارچونر، نہ پلائڈ فار گاڑی کا کوئی نمبر، اتنی بڑی برات۔ ایک کوئک بریک لینی ہے ہیڈ لائنز کے لیے، یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے اس ٹرانسمیشن میں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔